تواڈے سامنے میرے انتہائی قابل عزت انتہائی قابل احترام سید اخلاق حسین شرازی صاحب ذکر محمد علی محمد بیان فرمان گے۔ اس امام بارگاہ دے متولی ملک علمدار حسین جڑا لسنسدار بھی سی اس نے کل شہید کیتا گیا ہے اور اس دی سوم دی دعا جڑی ہے کل 10 بجے اسی امام بارگاہ ہوئے گی۔ میں درخواست کروں گا سارے حضرات شرکت فرما کے ثواب دار حاصل کریں۔ اور ہم تواڈے سامنے عالی جناب علامہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب 1 گھنٹہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد میرے انتہائی قابل عزت جناب حامد علی سندرانہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان اہل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین ملک علمدار حسین مرحوم ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائیں، کریم اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما، کریم پروردگار ہماری عاقبت بالخیر فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو ان کی شفاعت نصیب فرما، علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، اے کریم مالک وارث عزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پنکھا تھوڑا سا صرف کرد وارث عزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین،
الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي ستة مني وستة منكم صلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، ایک حدیث قدسی ہے، فرمان رب العزت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کلام الہی ہے، حدیث قدسی بھی کلام الہی ہے، لیکن قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو معجزہ بن کے آیا ہے، اور حدیث قدسی وہ کلام الہی ہے جو بروجہ اعجاز نازل نہیں ہوا ہے۔ تو ایک حدیث ہے، ارشاد رب العزت ہے یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، اے میرے بندو 6 چیزیں میری طرف سے ہیں اور 6 ہی چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ بڑے اختصار کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے الرزق منی والشکر منکم، میرے بندو رزق میری طرف سے ہے، شکر تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، وہ پروردگار رزق دینے والا ہے۔ والذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی اللہ ہے جو تمہیں جس نے پیدا کیا، وہی اللہ ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دینے والا ہے، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں زندہ کرنے والا ہے۔ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمئننت، چھٹے امام نے فرمایا تھا مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا، میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ جو انسان رب نے جو تیرا رزق لکھ دیا وہ تجھے ضرور ملے گا۔ اما الارزاق مقسومۃ، امیر المومنین بھی فرماتے ہیں رزق جو ہے وہ تقسیم شدہ ہے۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے، ہمیں دن رات اسی رزق کی فکر میں اور پریشانی میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، علی مولا فرماتے ہیں تعجب ابن آدم سے، جس چیز کی ضمانت اللہ نے لی ہے اسی چیز کے بارے فکر مند رہتا ہے، اور جو چیز اس نے خود بنانی ہے وہ اس کی آخرت ہے، اور آخرت کی یہ فکر ہی نہیں کرتا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق بنانا کمانا یہ میری ڈیوٹی ہے اور میری آخرت کا ذمہ دار ضامن اللہ ہے۔ مولا فرماتے نہیں، تیرے رزق کا ضامن خدا ہے، تیری آخرت تو نے خود بنانی ہے۔ توجہ ہے سامعین گرامی، اسی نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کا جملہ ہے، حضرت سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین اگر کسی انسان کو قید کر دیا جائے کسی کوٹھڑی میں اور بند کر دیا جائے کیا اس کو بھی رزق ملے گا؟ تو مولا نے فرمایا ضرور ملے گا۔ سائل نے پوچھا مولا اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی، اس لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں رزق ہے، اگر اس تک موت آ سکتی ہے تو رزق بھی آ سکتا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، علی مولا فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو۔
رزق کے معاملے میں توکل بر خدا پرندوں سے سیکھو۔ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام کو جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو کسی پرندے کی چونچ میں آنے والے دن کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پرندوں کو یہ یقین ہے کہ جس رب نے آج روزی دی ہے وہ کل بھی دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ بابا بلے شاہ نے اسی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کو پنجابی میں نظم کیا ہے۔ اجازت میں بابا بلے شاہ کے 4 مصرے سناؤں تو فرماتے تھے کہ اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مردے۔ یا بنیا الرزق رزقان، رزق تطلبہ و رزق یطلبکا۔ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا، اے میرا بیٹا، رزق 2 طرح کا ہے۔ ایک وہ رزق ہے تو جس کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا، 2 چیزیں رب نے ایسی خلق فرمائیں جن سے فرار ممکن نہیں، بھاگنا چاہو بھی تو بھاگ نہیں سکتے۔ ایک موت سے فرار ممکن نہیں، دوسرا رزق سے فرار ممکن نہیں۔ تو رب صرف تقاضا کر رہا ہے کہ رازق میں ہوں، رزق میں دینے والا ہوں، تمہارا کام اس پر شکر ادا کرنا ہے، تم شاکر بن جاؤ۔ میں ایک جملہ عرض کروں کہ ماہ رجب المرجب کی ایک دعا ہے جو معصوم نے تعلیم فرمائی، دعائے رجبیہ، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک جملہ دعا کا، یا من یوتی من سألہ وَيَا مَن یُؤْتِی مَن لَّمْ یَسْأَلْهُ وَمَن لَّمْ یَعْرِفْهُ۔ پروردگار تو اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا ہے۔ اے رب العزت، تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو یہ پہچانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ میرا رازق کون ہے۔ تو پروردگارہ پھر یہ شکر کا تقاضا کس لیے؟ تو قرآن میں اس کا جواب آیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میں شکریہ کا تقاضا صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا سکوں اور تمہارے رزق میں اور اضافہ کیا جا سکے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، دامن وقت کوتاہ ہے، ورنہ یہ ایک جو 6 باتیں ہیں نا، ایک بات ایک مجلس ہے۔ الرزق منی والشکر منکم، رزق میری طرف سے، شکر تمہاری طرف سے۔ دوسری چیز ارشاد فرماتا ہے، الجنت منی والطاعت منکم، جنت میری طرف سے ہے، اطاعت تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اطاعت کا تقاضا کیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی بھی اطاعت واجب ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت واجب ہے، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت واجب ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بھی اطاعت واجب ہے۔ رب جنت عطا کرے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا کرے۔ یاد رکھنا، سرکار دو عالم کی حدیث مبارک بھی موجود ہے، خلقت الجنت لمن اطاع اللہ، خلقت الجنت لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا۔ اللہ نے جنت اپنے مطیع بندوں کے لیے خلق فرمائی ہے، چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ وَخُلِقَتِ النَّارُ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قَرْشِيًّا۔ اللہ نے جہنم اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنائی ہے، چاہے وہ کوئی سردار اور قریشی کیوں نہ ہو۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ جنت روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ اکبر رب نے جنت دکھائی۔ جبرائیل نے جب جنت دیکھی
تو عرض کی پروردگار تیرا کون سا بندہ ہوگا جو جنت کی خواہش نہیں کرے گا، جو جنت میں آنے کی تمنا نہ کرے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ جنت ایک ایسا مقام ہے لا عین رعت ولا اذن سمعت، ایک ایسا مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ پروردگار تو کون تیرا بندہ ہوگا جو جنت کی تمنا نہ کرے؟ پھر اللہ پاک نے جنت کی طرف جانے والا راستہ دکھایا۔ جب جبرائیل نے اس راستے کو دیکھا تو وہ راستہ دشوار ترین راستہ، مصائب اور آلام سے پر راستہ، مشکلات اور تکلیفوں سے بھرا ہوا راستہ۔ جب اس راستے کی دشواری، دقت، تکلیف، زحمت، مصیبت کو جبرائیل نے دیکھا، عرض کی پروردگار اس راستے پہ تیرا کوئی بندہ ہی ہوگا جو چل کے آئے گا اور جنت پہنچے گا۔ پھر رب نے جہنم دکھائی، جہنم اور جہنم کا عذاب دیکھا۔ پروردگار کون آئے گا جہنم میں؟ کون سا بندہ ہوگا جو جہنم کو پسند کرے؟ اور میرے انتہائی محترم سامعین، پتہ ہے رب اکبر نے قرآن مجید میں کامیاب انسان کسے کہا ہے اور خالق کی نگاہ میں اصل کامیابی کیا ہے؟ ارشاد پروردگار فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت داخل کر دیا گیا وہی شخص ہے جو حقیقت میں کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت پہنچ جائے۔ لیکن رب نے پھر جبرائیل کو جب جہنم کا راستہ دکھایا، جی شہوات سے پر، لذات سے پر، آسائشوں سے پر، تو عرض کی پروردگار اس راستے کی جو لذتیں ہیں اور اس راستے کی جو شہوتیں ہیں اور اس راستے کی جو آسانیاں ہیں، پروردگار اسی راستے پہ دنیا چلے گی اور اسی پہ چلتے ہوئے تیرے بہت سارے بندے جہنم میں جا گریں گے۔ اور رب نے بھی قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا كَثِيرًا مِّنْ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتا ہے کثرت سے انسان اور جن وہ جہنم کے لیے بنے۔ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرمائے، رب جنت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا جنت ملے گی اسے ہی جو وارثان جنت کے دامن سے متمسک رہے گا، جو وارثان جنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام رہے گا، تھام لے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، آقا نے فرمایا تھا شیعتنا من شیعنا شیعتنا معنا فی الجنہ، جو دنیا میں ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا انشاءاللہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات ارشاد رب العزت ہوا الاجابت منی والدعاء منکم، اے میرے بندو قبول کرنا میرا کام ہے لیکن دعا مانگنا تمہارا کام۔ او شیعیان آل محمد، او شیعیان امام زین العابدین، خدا کی قسم خوش نصیب ہو، مکتب تشیع مکتب دعا ہے، مذہب شیعہ مذہب دعا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب و مسلک میں ایسی پر از عرفان اور پر از معرفت توحید دعائیں نہیں ملیں گی جیسی دعائیں الحمدللہ مکتب اہل بیت میں موجود۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں رب نے دعاؤں کا وہ ایک ذخیرہ اور دعاؤں کا وہ ایک خزانہ عطا فرما دیا صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے اور جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ ترجمہ جو کیا نا مفتی جعفر حسین صاحب نے صحیفہ سجادیہ کا، اس کے مقدمے میں علماء مصر جامعہ ازہر کے علماء کے تقریزی بیانات موجود ہیں۔ اہل سنت کے علماء، جامعہ ازہر کے علماء نے اپنے ان تقریزی مقالے میں یہ جملہ لکھا، کہا کہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں ہے۔
وہ میرے دوستو افسوس ہوگا، افسوس، اس سے بڑا افسوس کہ صحیفہ سجادیہ جیسا عظیم ذخیرہ اور خزانہ قوم کے پاس ہو اور قوم اس خزانے سے نہ آشنا ہو۔ اللہ جانتا ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری مثال صحیفہ سجادیہ کی ہوتے ہوئے ایسے ہی ہے کہ زمین کے اندر ایک خزانہ پوشیدہ ہے، اسی کے اوپر میں بیٹھا ہوں اور میں فقر اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوں، اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ خزانہ کھود کے نکالوں اور میں اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ یہ ہماری مثال اس پیاسے جیسی ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، لیکن ایک ٹھنڈے میٹھے خوشگوار چشمے کے کنارے پر بیٹھا ہے اور پیاس سے مر رہا ہے۔ وہ خدا کے لیے عشیان اہل بیت، ہر گھر میں امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ نہج البلاغہ ہمارے مولا علی کا کلام ہے، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے آقا علی بن الحسین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کسی مذہب و مسلک میں ایسی دعائیں نہیں ملیں۔ خدا کے لیے ان دعاؤں کا ذرا مطالعہ کیجئے۔ دیکھیے یہ جو معصوم کی دعا ہوتی ہے نا، معصوم، ہمیں پتہ کیا ہے، ہماری بس اوقات دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہم سے وہ آداب پورے نہیں ہوتے، ہم وہ آداب پورے کر نہیں پاتے۔ میں ایک بات عرض کروں، یہ جو عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو پیر چلے کرتے ہیں اور اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ پیری مریدی لائن کی ایک اصطلاح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ورد وظیفے دعا کے لیے اجازت چاہیے، اجازت، یعنی ہادی کی اجازت ہو، مرشد کی، تو تب وہ عمل جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا جملہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی ائمہ علیہ السلام سے منقول دعائیں ہیں، یہ در حقیقت خود ائمہ نے اذن عطا کر دیا ہے۔ ائمہ نے اپنے شیعوں کو یہ اجازت دے دی ہے اور اذن عطا کر دیا ہے کہ یہ دعائیں پڑھو تاکہ تمہاری زبانوں میں بھی اثر پیدا ہو اور تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ ہر امام کی طرف سے نہ کوئی شے میراث میں شیعوں تک پہنچی ہے، ہر امام کی طرف سے۔ اور جس ہستی کی آج شہادت کا دن منا رہے ہو، اس آقا کی طرف سے یہ زبور آل محمد، یہ انجیل اہل بیت، یہ اخت القرآن، یہ صحیفہ سجادیہ، یہ دعاؤں کا ذخیرہ ہم تک پہنچائے۔ قدر کرو اس ذخیرے کی۔ اصل میں ظاہر ہے آج چونکہ خاص دن ہے 25 کا، مولانا حمد علی صاحب کی بلا اللہ انہیں صحت و سلامتی دے، انہوں نے بھی 3-4 جگہ پہ جانا ہے، میں نے بھی 3-4 جگہ پہ جانا تھا جی۔ مولانا مظہر صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے بھی 3-4 جگہ پہ جانا تھا، تو ظاہر ہے پھر وقت تھوڑا ہو، پڑھنے والے زیادہ ہوں اور محدود وقت میں پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اور میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے برادر بزرگوار الحمدللہ ملک پاکستان کی مصائب اہل بیت کے حوالے سے ایک نامور ہستی اور شخصیت ہے، وہ مصائب آپ کو تفصیل سے سنائیں گے، میں تو صرف ایک جملہ ہی سناؤں گا آپ کو، لیکن میں جلدی سے چاہتا ہوں یہ حدیث مکمل ہو جائے۔ کتنی چیزیں میں بیان کر چکا؟ 3۔ اگلی چیز اللہ رب العزت فرماتا میرے بندو، القضاء منی والرضا منکم، قضاء میری طرف سے ہے، رضا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ جو میرا بندہ ہے اس کو میرے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت داؤد کی امت نے پوچھا، یا نبی اللہ رب العزت سے یہ تو پوچھ کے بتا دیں کہ اے رب العزت کوئی اپنی ایسی نشانی بیان کر دے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی۔ سوال سمجھ آئیے؟ حضرت داؤد سے امت پوچھ رہی ہے کہ اپنے رب سے رب کی رضا کی کوئی علامت، کوئی نشانی پوچھ کے بتا دیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے یہ سلمان امت کا بارگاہ رب العزت میں پیش کیا۔ رب کی طرف سے جواب آیا، اے داؤد میرے بندوں کو بتا دو کہ میری رضا کو معلوم کرنے کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دو جو بندہ مجھ سے راضی ہے میں اللہ اس سے راضی، جو میری قضا پر راضی، جو میرے فیصلوں سے راضی، میں اللہ اس سے
راضی ہوں، القضاء منی والرضا منکم، قضا میری طرف سے اور رضا تمہاری طرف سے۔ اگلا جملہ فرمایا البلاء منی والصبر منکم، او میرے بندو یہ آزمائش، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ امتحان میری طرف سے ہوتا ہے، میری اس آزمائش پر صبر کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اور اگر تم صبر کر گئے، اگر صابر بن گئے، رب نے اپنے محبوب کے ذریعے قرآن میں بشارت دے دی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، میرا محبوب جو مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں، میرا محبوب انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت۔ اور صبر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو یہ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ رب کی شکایت نہیں کرتے، وہ رب کا گلہ نہیں کرتے، وہ زبان شکایت دراز نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کیا ہوا، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، ہاں انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، مالک تھا، مالک نے چیز واپس لے لی، رب العزت اے پروردگار ہم تیرے فیصلے اور تیری قضا پہ راضی۔ البلاء منی والصبر منکم، بلا آزمائش میری طرف سے اور صبر تمہاری طرف سے۔ بس سامعین گرامی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا عرض کروں گا۔ یہ خدا جانتا ہے یہ جو ہے نا قضا پہ رضا اور مشکل مصیبت پہ صبر، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ خدا جانتا ہے اس قضا پہ رضا کی معراج ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، اور اس آزمائش پہ صبر کی معراج ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ آل محمد کا گھرانہ ہے جو صابر گھرانہ ہے، اور آج جس کی شہادت منا رہے ہو اس امام کا لقب ہے سید الصابرین، سید الصابرین، اس گھرانے کی ہر ہستی۔ اور خدا جانتا ہے مولا حسین علیہ السلام کے زیارت نامے میں یہ جملہ، میرا سلام اس مظلوم پر جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے، میرا سلام اس مظلوم پر جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ خدا انہی ہستیوں کے صدقے میں ملت کی مشکلات دور فرمائے، اس بستی کے مومنین پر اللہ اپنا کرم فرمائے، انہیں سلامتی دے، انہیں خداوند عالم ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ان سب کو اخوت، پیار، محبت، اس کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صرف ایک جملہ ذکر مصیبت کا۔ عزازارو، جب جنگ خیبر کا اختتام ہوا نا، جانتے یہودیوں سے جنگ تھی، اور جتنے یہودی پہلوان تھے خیبر میں سارے مولا امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ مرحب انتر حارس، اور خیبر میں جو یہودی آباد تھے نا ان کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، حیی بن اخطب۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی پہلوان مارے گئے، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیزیں بنا لی۔ وہ یہودی عورتیں جو کنیزیں بنی ان میں اسی سردار یہودی حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ یہ بھی قید ہو گئی، اور یہ مرحب انتر حارس کی بہن تھی۔ جب حضرت بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے کے آئے، اور یہ وہی صفیہ ہے کہ جو بعد میں ام المومنین صفیہ بنی، سرکار دو عالم نے جن سے عقد فرمایا، اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ جتنے شیعہ سنی بھائی بیٹھے جاؤ میری بات کی تحقیق کر لو، آخر کیا وجہ تھی ایک یہودی کی بیٹی کو رسول اللہ نے ام المومنین ہونے کا شرف عطا کیوں کیا؟ اس کی یہی وجہ لکھی ہے جو میں بیان کرنے لگا۔ جب بلال حبشی ان یہودی عورتوں کو قید کر کے رسول اللہ کے سامنے لے کے آئے تو سرکار نے دیکھا کہ صفیہ کی حالت بڑی غیر ہے، رو رو کے آنکھیں اس کی سرخ ہیں، چہرہ اس کا زخمی ہے۔ سرکار نے اس کی حالت دیکھی تو فرمایا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کہیں کسی مسلمان نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟
کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا. جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. اس شخص نے مجھے وہاں سے گزارا جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے گریہ بھی کیا, میں نے منہ پہ ماتم بھی کیا, میں نے چہرے کو خراشا. شیعہ سنی بھائیوں رب گواہ روایت کا لفظ ہے سرکار نے سنا جناب بلال سے ناراحت ہو کے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے, کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ خیبر کے میدان میں صفیہ کا بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا آپ کو گوارا نہ ہوا. یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے, یا رسول اللہ دیکھتے آپ کی بیٹیاں زینب و کلثوم بھائیوں کی لاشوں پر سے. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.